अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम एक नया सफ़र शुरू करने लगे हैं जहाँ पे मैं आपको उर्दू अदब के बेहतरीन नॉवेल्स की कहानियाँ सुनाऊंगी। तो जिन जिन लोगों को भी उर्दू के नॉवेल्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला नॉवल है जन्नत के पत्ते, असकलम बाय निम्रा अहमद। इस नॉवल के तमाम राइट्स निम्रा अहमद के पास महफूज हैं। तो चलें शुरू करते हैं। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह भरी भरी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। वो चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। और इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी नज़र आंखों में ज़रा मुतफक्कर उभरा और फिर बेचैनी, और उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए इसी इस्तराब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं की तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आई। जैसे जैसे वो पड़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा से खुल गए। वो पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुक़द्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया और दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी और लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली में लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकाल कर बेड ट्रॉन से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, ईरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनाओ तुम। वो आरमदोस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा? यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिलाखिर सच कह रही हूँ ज़ारा, बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट्स पहले ही यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़ कर वो दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़ कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सबांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेयर स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों स्कार्फ ही नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अबू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला ही नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त न देते, मगर तुर्की में सबीन ऊपर रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है।
تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزن بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ خاندان کی پہلی شادی ہے نا؟ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بھرا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی اور وہ سفید کھلے گلابوں کا بکا تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے ان کو سونگا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے لیے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے، یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سبانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانچی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو بھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس بات اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ اسی کی حرکت سمجھتی، یہی سمجھتی کہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سبانچی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس کے لوکل کوریئر کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھے بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پاس سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو، ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کو انڈسٹر کے آفس کے باہر تو جو لسٹ لگی تھی اس میں میرا نام نہیں، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ ہے، مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی ہو؟ زارا چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ۔ ارم کے ساتھ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گی، اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے، تم چلو گے ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کونے ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے؟ حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا اس سے زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ اس کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹے سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پہ آئی۔ ہیلو زارا۔ ہیلو حیا۔ ہیلو زارا۔ وہ چہکتی ہوئی بہک کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے؟ تب ہی، اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے ہیں تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تابیتی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں، اتنے سختیوں میں گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آستینیں رکھنے نہیں دی، حیا کی بھی تو آستینیں ہیں مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں۔ ارم، تم آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے خوف چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یوں ہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بازوؤں بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟
وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم کو چوڑیاں ڈھونڈتے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلس مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا اور دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ وہ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلس مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، لیجیے۔ سیلس مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پہ سیلس مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلس مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کے کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا ہے اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دو۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے بال ناک سکورتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے کسی کی آواز آئی۔ تو اتنا بنصبر کے باہر نکلا مت کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رکی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بڑی نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کے کونے سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تب بھی ارم سامنے سے آتی دکھائی گئی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو طاہر فرقان کی طرف تھی جو بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لی ہوں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہونے کا سب کپ گرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم اس کے کمپلیکس میں کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خبائی۔ طاہر فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، بس اس بات پہ خود ترسی کا شکار ہے۔ تم بھی اس کے ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ کی خود ترسی سے نکل ہے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی اور آخر آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کی اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کی ترکی کی اسپانچی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانچی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر میں تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سمانچی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہری وومین یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں، اور وہ خدیجہ رانا وہ جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے تو کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زہرا کو اس کو تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا دفعتاً۔ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ ذرا
सर जूस भी कपड़ों पर गिरा, ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी, मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूरा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे, हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनिया, ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुका लिया, इससे पहले कि वो आगे बढ़ता है ने सलज का भरा गिलास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पे पड़ी तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर किया। सुनो जी, वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इग्निशन में गाड़ी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल ली। गाड़ी बेकरी से के दाखिले दरवाजे के सामने रुकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्त के पास डोली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था। उसके पीछे नहीं आया था और अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश नजर से उसको देख रहा था। उसने बेख्तियार झुझरी सी ली। कहाँ रह गई हैं दोनों? उसने झंझला कर हॉर्न पर हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़ कर देखा, वो अभी तक उसी को देख रहा था। तो चलें, आज हम इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।